Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you guys can hear me. Okay, let's start the lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فكهنا في الدين. اللهم فكهنا في الدين. اللهم فكهنا في الدين. Okay, in our last class, we learned about the tasbihat that we say to praise Allah subhanahu wa ta'ala while we were in ruku, while we were in coma, and while we were in sujood, right? Today we are going to learn about after we are done with the first sajda, we have to sit, take a rest, and then we have to do the second sajda, right? So we will be discussing about that. There is a beautiful dua that we have to learn so that we can practice as well, because most of us are not aware of that dua. So let's start. Um, to recite, right? So there is a very, very, very beautiful dua that we say in between. Let's learn that dua. There are two duas, a smaller one and a bigger one. We can say any of those, or we should say more than one dua, more than two duas, so that we get more attention of Allah subhanahu wa ta'ala. We can get more of the reward. We can get more of our bad deeds removed from our register. Right? We have to avail each and every second of the namaz to seek forgiveness, to seek the qurb, the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So when we sit down, we have to sit down like this. Now, what do we have to say in that way situation? We say Allahu Akbar and then we sit down, okay? Now, while we are sitting, we say Rabbighfirli. Oh Allah, forgive me. We should say it at least 3 times. अब आप जब दो सजदों के दरमियान में बैठेंगे और इस तरीके से सही से बैठेंगे, अब आप इत्मीनान से पढ़ेंगे अल्लाह ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे. रब्बिगफिरली 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 एटलीस्ट 3 टाइम्स. कम से कम आपने 3 दफा कहना है. ठीक है. इसके अलावा जो मसनून दुआ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, ही यूज्ड टू से अल्लाहुम्मा गफिरली, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, वरहमनी एंड हैव योर रहमा ऑन मी, wahdini and guide me, wajburni and heal my pains, just like the healing of a wound. Like consider you got hurt, like your skin has been removed from your hand and the blood is flowing in with a full speed, and you cover that that piece of your skin, that part of your body, with the tissue paper, and that tissue starts absorbing your blood, right? Now the tissue is absorbing the pain, the pain that was being caused, or the thing that was coming out of that wound, right? Now, just like that tissue absorbed the pain, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to wajburni, to absorb all the pains that we have in our heart, to absorb all the anxiety, depression that we are facing in this dunya because of so and so many reasons. Oh Allah, calm me down. Take that anxiety, that depression, that stress out of me. Take that pain out of my heart. We should say this word with that intention. Wajburni, that heal my pain. Wa'afini, and bless me with afia. Afia means bless you with the complete and the best possible recovery. Okay, warzuqni, and bless me with the best with the best risk. Risk is not only the food. Risk is the wealth that you have, right? Everything that you have in your custody is your risk. Okay, and warfani, and higher my status, not only in this dunya but also among like in front of the angels. When Allah subhanahu wa ta'ala praised one of his servants, he praised his servant in front of the angels, right? So warfani, and elevate my status, not only among the people that represent around me, but
also elevate my status in your eyes as well, right? How beautiful would it be that you are going to be considered so beautiful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, so respectful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Consider yourself being praised by Allah subhanahu wa ta'ala, not by anyone who you admire in this dunya. Consider yourself being admired by the one who created you, right? So we ask Allah subhanahu wa ta'ala not only to forgive us, not only to bless us with His rahmah, not only to guide us, not only to heal the pain that we have in our heart, not only to bless us with the afia, best things that we can get in the form of health, in the form of, status, anything, everything. Warzukni, and then bless us with the best possible risk. And risk can be of every form of wealth, right? And then elevate my status, not only in this dunya, but in the in your own eyes as well, right? Um, it's like we have to memorize this dua as it is, or we can switch the words. We can switch the words the way we like, right? This is not something that is like, it's basically a dua, right? So dua is the words that come from your heart, right? It's not the ayah, no, not the wording of Allah subhanahu wa ta'ala, but some Arabic words that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, right? So we should also say these words. We should take it the way it is, but if you like don't remember like the word wa'afini, just like when I pray, I sometimes skip the word wa'afini because the place where I memorized this dua, that was not having the word Afini, or I think that dua was still here. So if you just skip a few of words, it's totally fine. It's not going to, cause sin for you. It's okay. Or like you can change the wordings, or you can use any other form of the dua that you want. ठीक है? आप कुछ भी इसमें add कर सकते हैं. If you are praying your sunnah or nafil rakats, you can even say the words in your own language, right? So it's going to be accepted only when the words are coming from your heart. So see how beautiful this dua was, but most of us were not practicing it, or we were not saying it with the good intention, or we were just saying the words Rabbi Firli, oh Allah, just forgive me. We were not showing the feelings that we had in our heart. We were ignoring those feelings. We do feel very burdenized, right? We want to take that burden out of us, but we can't, because there's no one with us with that we can share our pains with, right? So Allah subhanahu wa ta'ala is there every time that we can share our our thoughts with Him, right? So this is the best time where you can show your pain to Allah subhanahu wa ta'ala, show the needs that the things that you need from Allah subhanahu wa ta'ala, and everything that you want in this dunya. You can express your feelings while you're sitting, while you're prostrate, like bending in front of Allah subhanahu wa ta'ala, while you're in sajda. Consume that time, avail that time to get your du'as accepted. इस वक्त को इस्तेमाल करें जो आप नमाज में इन्वेस्ट करते हैं, दो सजदों के दरमियान में बैठे हैं, उसको सजदे में उसको अवेल करें, इस टाइम को यूज़ करें, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुआएं याद करें। और अगर याद नहीं होती तो अपनी ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान से अदा करने की, खुद अपनी लैंग्वेज में अदा करने की कोशिश करें। जैसे हमने ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ जो है वो पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ओ अल्लाह, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी, और अपना रहम फरमा, अल्लाह ताला का रहम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह हज़रत आयशा से के साथ वो मुखातिब थे, और हज़रत आयशा ने कहा कि वो जब ये दुआ पढ़े थे तो गालिबन यही दुआ पढ़े थे, या फिर कोई और दुआ पढ़े थे, या कोई ऐसी बात चल रही थी कि हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको तो आपके अमाल की वजह से जो है वो मग़फ़िरत हो जाए, मिल जाएगी ना, आपके अमाल की वजह से अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अमाल भी इस लायक नहीं है कि मैं उन अमाल की निस्बत पर जन्नत में जा सकूँ। सो मैं अल्लाह से उसके रहम की जो है वो दुआ करता हूँ, अल्लाह से उसका रहम मांगता हूँ कि वो मुझ पर रहम करे, और मुझ पर रहम मुझे अपने रहम के ज़रिए जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मैं अगर सिर्फ अपने अमाल पर इन्हिसार करूँ, मुनहसर रहूँ, तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। एक एक नबी के ये अल्फाज हैं, सो हम कौन से लेवल पर हैं, राइट? सो we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala again and again for the rahmah.
سو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اپنا رحم ہم پر فرما، واہدنی، اور پھر ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دے، وجبورنی، اور ہمارے ہمارے زخموں کو، ہمارے دکھ اور درد کو اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے ہیل کر لے، اس طریقے سے ہمارے دکھ اور درد کو ختم کر دے، جس طریقے سے کہ اس کی جب ٹرانسلیشن ایک جگہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اٹس ناٹ لائک روایت فرام صحابہ، اٹس لائک بیکاز یہ ورڈ عربک کا ہے، تو یہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں جب انہوں نے ایک بچے نے یہ ورڈز پڑھے، وہ مطلب غالباً وہ یہی دعا اپنے کسی شاید دادا کو سنا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کو اس وجبرنی کا مطلب پتا ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وجبرنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایسا زخم ہو جس سے خون رس رہا ہو، رائٹ، اور وہ خون اتنا رس رہا ہو کہ بہت تیزی سے وہ جو ہے نکل رہا ہے، اور وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، اور آپ اپنے اس زخم کو جو ہے وہ کسی ایسی چیز سے کور کر لیں، کپڑے سے، ٹیشو پیپر سے، روئی سے کور کر لیں، جس طریقے سے وہ روئی فوراً سے اس خون کو ایبزارب کر لیتی ہے، اور وہ خون وہاں سے رکنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ جو زخم ہے وہ ٹیمپریرلی بند ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے دوبارہ سے ہیل ہو کے وہ جگہ آپ کی اسکن ایسے ہو جائے کہ وہ ختم، وہاں پہ جیسے کہ کبھی وہ زخم تھا ہی نہیں۔ اس طریقے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو تکلیف ہے اس کو اس طریقے سے ختم کر لے، ایبزارب کر لے، اٹھا لے کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دکھوں اور درد، ہمارے دکھ اور درد تکلیف کو اس طریقے سے ختم کر دے، وہ آفینی، اور ہمیں عافیت دے۔ عافیت ہے بیسیکلی، عافیت کیا ہوتی ہے کہ بیسٹ پاسبل وے میں ہمیں کسی بھی چیز سے ریکوری دے دے، جیسے کہ آپ کو مال میں نقصان ہو گیا، آپ کو رزق میں نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کے کوئی بیماری ہے اور آپ اس سے بیمار ہو گئے، تو آپ کو اس سے ایسے ریکوری دے کہ اس سے بہتر فارم میں اس کو ریکور کر دے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر گاڑی عطا کر دی، یا آپ بیمار ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کو ریکوری دی تو آپ اس سے زیادہ صحت مند ہو کر لوٹے، ٹھیک ہے؟ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، اور رزق میں ہم صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نہیں کرتے، بلکہ ہم رزق میں ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو کہ ہمارے مقدر میں ہے، ٹھیک ہے؟ ورفانی، اور میرا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو بلند کر دے، ناٹ اونلی، نہ صرف اس دنیا کے لوگوں کے سامنے میری عزت کو بلند کر، بلکہ اپنے پاس بھی میری عزت، میرا مرتبہ بلند کر دے مجھے۔ اگر میرا مقام یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے گناہگار لوگوں میں سے ہوں، تو مجھے گناہگار سے توبہ کرنے والوں میں لے جا، اگر میں توبہ کرنے والوں میں ہوں تو مجھے صبر کرنے والے میں یا اپنے مقربین میں شامل کر دے، رائٹ؟ سو ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جو دو سجدوں کے درمیان کی جو ٹائم ہے، یا سجدہ ہی ہے یا پھر کوما ہی ہے، رکوع ہی ہے، اس کو پورے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، اور اپنی ہر ہر فیلنگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایکسپریس کریں گے، اتنا ایکسپریس کریں گے کہ جس طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دنیا میں ایسا ساتھی مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنے دکھ شیئر کر کے اپنا دکھ بانٹ سکیں، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین زیادہ ساتھی، اچھا ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی سے زیادہ بیسٹ کمپنی کوئی اور نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ سو اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، یہ نماز کا وقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 دفعہ ہماری زندگی میں رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے دکھ درد اور اپنی مشکلات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر کے خود کو ہلکا کر سکیں، اور اس سے مدد مانگ سکیں اپنی ہر اس چیز کے لیے کہ جو ہمیں آگے زندگی میں فیس کرنی ہے، اور اسی سے سیدھے راستے کی، یا لیٹ سپوز آپ نے ابھی کوئی کام کرنا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طریقے سے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، رائٹ؟ سو اس کا احسن طریقہ جو ہے جاننے کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یا میں نے اس کام کو کرنے کی نیت کر لی ہے، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، اس میں مجھے سیدھے راستے کو روز روشن کی طرف واضح کر دے کہ میں کس کس راستے پہ چلوں گی تو میں اس کام کو احسن طریقے سے ادا کر سکوں، رائٹ؟ سو ہم نے دعاؤں کا ایڈیشن کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ یہی ورڈز پڑھیں، یہ مسنون ہے تو زیادہ زیادہ ان کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ورڈز کا استعمال کیا، آپ اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو دنیا میں چاہیے، اگر اس کی دعا ہمیں انبیاء سے ملتی ہے، کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا کے لیے دعا کی، یا کوئی بھی اس طرح کی دعائیں جو ہمیں ملتی ہیں تو ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا خود سے جو ہم دعا اپنی زبان میں اگر ادا کرنا چاہیے، ہمیں عربی کی دعا نہیں یاد ہو رہی، ہم اپنی دعا میں بھی اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ نفل یا سنت رکعت میں کریں، فرض میں جو ہے وہ مسنون دعاز کا ہی استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا؟ This was the thing that we have to be very careful with for the rukn, that is sitting in between
the two sujood, right? Let's keep the lesson till here. अब हमें जो भी चीज़ें पता चलती जा रही है ना कि किस तरीके से नमाज हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, इसलिए नहीं बनाई कि उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि हमें फ़ायदा हो रहा है। अब हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कोशिश करनी। आज की रात ताक रात है, सो हम कंसीडर करेंगे, हम क्या करेंगे, जब इशा या नवाफिल पढ़ेंगे तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज करना है। दुआएं नहीं आती, मोबाइल में डाउनलोड कर लें, हस्नुल मुस्लिम की ऐप डाउनलोड कर लें, वहिया नस्तईन की ऐप डाउनलोड कर लें। कहीं पर भी दुआओं की किताब है, उसको हाथ में लेकर उसके मीनिंग को पहले पढ़ें, फिर उस दुआ को वर्ड्स के साथ अदा करने की कोशिश करें, और बार बार अपने दिल के इरादे को साथ रखते हुए, दिल से महसूस करते हुए दुआओं को अदा करें, और इस बेहतरीन वक्त को यूज़ करें। और क़याम की रात है आज, इस्तग़फ़ार की रात है, इसको इस्तेमाल करते हुए जितनी मग़फ़िरत हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, वो हमने आज की रात इंशाल्लाह करनी है। सम प्लेसेस इट्स नॉट अ ताक or the what do we say, the blessed nights, but in Pakistan it is. So if you are from Pakistan, try to avail this time and try to, you know, enjoy the company of Allah subhanahu wa ta'ala for today, and then make it a habit. Okay, inshallah. Let's end the session because I can see we don't have any question today. Alhamdulillah. So let's end the session with a dua. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.